میں 14 سال کا تھا جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ہمارے حالات ایک دم خراب ہو گئے۔ جب تک ہمارے ابا زندہ تھے ہمارے حالات بہت اچھے تھے۔ گھر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، بلکہ ہمارا شمار بہت پیسے والے گھرانوں میں ہی ہوتا تھا۔ لیکن ابا کے مرنے کے بعد کاروبار بھی ڈوب گیا اور حالات بھی تنگ ہو گئے۔ اماں اور بہنوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی اور مجبوراً مجھے نوکری تلاش کرنا پڑی۔ لیکن ایک 14 سال کے لڑکے کو نوکری کہاں ملتی جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں؟ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک روز اماں کی چچی کا فون آیا۔ اماں کی چچی نے جب ہمارے حالات سنے تو کہنے لگی، زاہد کو میرے پاس بھیج دو، میں اسے اپنے گھر میں ہی نوکری دے دوں گی اور خوب تنخواہ بھی دوں گی۔ اماں کی چاچی ایک اچھی خاصی امیر عورت تھی، کافی عرصے سے بیوہ تھی، گھر میں تنہا رہتی تھی۔ اماں نے سوچا کہ زیادہ کام کاج نہیں ہوگا، چھوٹے موٹے کام چچی کروانے ہوں گے، اس لیے وہ مجھے رکھنا چاہتی ہیں۔ تو اماں نے چچی سے حامی بھر لی اور یوں میں اپنی چچی کے پاس ان کے بڑے سے بنگلے میں پہنچ گیا۔ اماں کی چچی کو میں پہلی بار دیکھ رہا تھا، چونکہ ان کا ہمارے گھر آنا جانا نہیں تھا۔ پہلی نظر میں وہ مجھے بہت ہی عجیب لگی۔ وہ میری ماں جیسی نہیں تھی۔ میری ماں بہت ہی سیدھی سادی اور شریف عورت تھی، جبکہ اماں کی چچی جو بیوہ عورت تھی، ان کے رنگ دنگ دیکھ کر وہ کہیں سے بھی بیوہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ چچی نے شوخ چنچل رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، کافی سارا میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ وہ بڑی آرام سے بستر پر لیٹی اپنے سامنے LED پر واحد قسم کی فلم دیکھ رہی تھی اور ان کی ساری توجہ اسی پر تھی۔ میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا تو چچی نے میرا منہ پکڑ کر میرا ماتھا چوم لیا۔ کہنے لگی، واہ تو بڑا جوان ہو گیا، کیا خوب لمبا چوڑا قد نکالا ہے۔ چل اچھا ہوا تو یہاں میرے پاس آ گیا، تیری ماں تو تیری جوانی ضائع ہی کرتی ہے، چل یہاں میرے پاس بیٹھ جا۔ چچی نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، میرے پاؤں دبا دے۔ یہ سن کر میں ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ ایک غیر عورت کے پیروں میں بیٹھنا اور پھر اس کے پیروں کو دبانا میرے لیے بڑی شرم کی بات تھی۔ میں تو سوچ کر آیا تھا کہ گھر کا کام کاج کرائیں گی، لیکن انہوں نے مجھے اپنے پیروں میں بٹھا لیا اور اپنے پاؤں میری گود میں رکھ دیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں دھیرے دھیرے ان کے پاؤں دبانے لگا، کیونکہ اماں نے کہہ کر بھیجا تھا، چچی کو خوش رکھے گا تو وہ تمہیں اچھی تنخواہ دے گی اور ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اماں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ یہ نوکری ہرگز نہ چھوڑنا، اس لیے میں چچی کے ہر حکم کا پابند تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ چچی نے مجھے یہاں کس مقصد سے بلایا ہے۔ کافی دیر تک میں چچی کے پاؤں دباتا رہا۔ پھر چچی نے مجھے تیل لانے کا کہا۔ سامنے ہی شیشی پر تیل کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ میں وہ اٹھا کر چچی کے پاس آیا تو وہ اوندا لیٹی کر کہنے لگی، چل میری کمر کی مالش کر دے، میری کمر میں بڑا درد ہے۔ یہ سن کر تو میں شرم سے لال پڑ گیا۔ میرے لیے چچی کی مالش کرنا انتہائی شرم کی بات تھی، لیکن چچی نے میرا چہرہ دیکھے بغیر ہی خود کو اوندا کر لیا اور پھر مجبوراً مجھے چچی کے کمر کی مالش کرنی پڑی۔ مجھے یہاں 1 گھنٹہ گزرا تھا اور اس سے 1 گھنٹے میں میرے صبر کی سرحد پار ہو گئی تھی۔ ایک ایسے کام تھا جن کے لیے چچی نے مجھے یہاں بلایا تھا۔ یہ کام تو وہ کسی عورت سے بھی کروا سکتی تھی۔ مجھے اماں کی چچی بہت ہی بے شرم اور بے حیا عورت معلوم ہوتی تھی اور یہاں مزید گزارا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں واپس لوٹ جاؤں گا اور ماں کو صاف صاف کہہ دوں گا کہ میں ایسی عورت کے پاس کام نہیں کر سکتا۔ لیکن کافی دیر مالش کے بعد فارغ ہوا تو چچی نے تکیے کے نیچے سے 1000 کا نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہنے لگی، شاباش تیرے ہاتھ میں بڑا جادو ہے۔ میری کمر کا درد ختم ہو گیا۔ 2000 روپے پکڑا کر میں حیران رہ گیا کہ صرف پاؤں اور کمر دبانے کے مجھے اتنے پیسے مل گئے، جتنے پیسے سارا دن مزدوری کر کے بھی نہیں کما سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اس وقت یہ کام چھوڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، کیونکہ اس وقت پیسہ میری اولین ضرورت تھی۔ پیسے دیکھ کر چچی کہنے لگی، اب تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو اور رات کے وقت میرے کمرے میں آنا۔ چچی کی بات سن کر میں کچھ حیران ہوا۔ وہ رات کو مجھے اپنے کمرے میں کیوں بلانا چاہتی ہے؟ لیکن سوال کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی، کیونکہ چچی دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ اس لیے میں ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے دن رات یہیں رہنا تھا، واپس اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ باقی سارا وقت میں بالکل فارغ رہتا تھا، کرنے کو کچھ کام نہیں تھا، بلکہ یہاں تو مجھے کھانے پینے کی بھی اچھا مل رہا تھا۔ چچی نے خود مجھ سے کہا تھا کہ فریج سے نکال کر رات کو دودھ پیا کرو، اس لیے رات ہوتے ہی میں نے دودھ پیا اور پھر 12 بجے کے قریب چچی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تو میں ان کے آواز پر پہنچ گیا۔ چچی کو دیکھ کر ایک دم ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گیا۔ چچی نے بڑا عجیب سا لباس پہن رکھا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے کہنے لگی، چل زہد تیل کی بوتل اٹھا کر لا۔ میں نے تیل کی بوتل اٹھائی اور ان کے قدموں میں بیٹھنے لگا۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، پیروں کی مالش نہیں کروانی؟ یہ تو میں جان گئی ہوں کہ پیروں کی مالش بہت اچھی کرتا ہے، کمر کی مالش بھی تو نے بہت خوب کی۔
اب تو کہیں اور کی مالش کروانی ہے۔ یہ کہہ کر چاچی نے شرارتی نظروں سے مجھے دیکھا اور میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اماں کی چچی تقریباً 50 سال کی اڈیر عمر عورت تھی، لیکن اس عمر میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھا ہوا تھا۔ پھر چچی نے اپنی نائٹی کو کندھوں سے سرکایا اور اشارہ کرتے ہوئے مالش کا کہنے لگی۔ میں جیسے ہی ان کے قریب ہوا تو چچی کہنے لگی، پہلے لائٹ بند کر دے، روشنی میں مزہ نہیں آئے گا۔ میں نے ایک لمحہ گھبرا کر چچی کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے اٹھ کر لائٹ بند کی اور دھیرے دھیرے چچی کی مالش کرنے لگا۔ چچی عجیب و غریب سی آوازیں نکال رہی تھی جسے اس سے کتنا سکون مل رہا ہو، اور میں بڑی مشکل سے خود پر قابو پا کر مالش کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو مجھے یہ سب کچھ اچھا نہ لگا، لیکن پھر میں نے سوچ کر خود کو عارضی کر لیا کہ اس عوض مجھے ایک اچھی سی خاصی رقم ملے گی۔ چچی جیسے جیسے مجھے ہدایت دے رہی تھی میں اپنی انگلیوں کو ویسے ہی حرکت دے رہا تھا، اور چچی کی سسکاریاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ گھنٹے تک میری انگلیاں چچی کے نرم و ملائم وجود پر حرکت کرتی رہیں، اور اس کے بعد چچی نے مجھے واپسی کی اجازت دے دی۔ میں ان کے کمرے سے نکلنے لگا تو 1000 کا نوٹ چچی نے پھر مجھے پکڑا دیا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ میں نے جلدی سے مٹھی میں وہ نوٹ دبایا اور تیزی سے چچی کے کمرے سے باہر نکلا کہ کہیں وہ واپس ہی نہ مانگ لے۔ میں تو ایک ایک دن اتنے پیسے کما کر خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹا تو ہزاروں خواب دیکھ کر چچی کے ایسے ہی خدمت کرتا رہوں گا تو وہ مجھے پھر ایسے ہی نوٹ لوٹاتی رہیں گی اور میرے گھر کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو چچی گھر پر نہیں تھی، ایک ملازم صفائی کے لیے اٹھا تھا۔ اس نے بتایا کہ چچی کہیں باہر گئی ہیں۔ میں آزادی کے ساتھ خوشی سارے بنگلے میں گھومنے لگا اور ایسے ہی گھومتے گھومتے گھر کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا۔ وہاں 2 کمرے بند پڑے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اتنے بڑے بنگلے میں چچی اکیلے دل کیسے لگتا ہے۔ ہم تو ایک چھوٹے سے گھر میں سب 2 ہی کمروں میں رہتے تھے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہیں چلا جاتا تو بڑی تنہائی کا احساس ہوتا، جبکہ چچی تو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد سے لے کر اب تک تنہا یہیں تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ چچی پیچھے سے چلی گئی، غصے سے کہنے لگی، زہد تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے کھینچ کر کمرے میں لے گئی اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر ایک بڑا شاپر کھولا اور ڈھیر سارے نئے جوڑے نکال کر میرے آگے رکھ دیے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سارے کپڑے وہ میرے لیے لائی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی جوڑا تھا۔ مجھے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور کہنے لگی، تم ان کپڑوں میں اچھے نہیں لگتے، تم میرے بہت خاص بن گئے ہو، اس لیے اب تم یہ کپڑے پہنو گے۔ اور پھر چچی کہنے پر میں نے وہ قیمتی کپڑے رکھ لیے تھے اور ان سے بس پہن بھی لیا تھا۔ اسے پہن کر میں خود کو آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ تو اچھا خاصا گبرو جوان لگ رہا تھا، 14 سال کا تو میں معلوم بھی نہیں ہو رہا تھا۔ چچی نے مجھے دیکھا تو میری تعریف کی بنا رہ نہ پائی۔ دیکھو تم کتنے کڑیل جوان ہو، ان کپڑوں میں تمہاری مردانگی کتنی واضح ہو رہی ہے، اب تم یہی کپڑے پہنا۔ میری بھی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں دل ہی دل میں چاچی کو دعائیں دینے لگا۔ پھر سارا دن چچی نے مجھ سے کچھ نہ کہا، لیکن رات ہوتے ہی اپنے کمرے میں بلا لیا اور پھر لائٹ بند کر کے مالش کرنے کا کہا۔ مجھے پھر سے شرم آنے لگی کیونکہ چچی نے پھر ایک الگ قسم کی نائٹی پہن رکھی تھی اور وہ پوری کی پوری آفت لگ رہی تھی۔ اب تو بیوہ چچی کو دیکھ کر میرے جذبات بھی بے قابو ہونے لگے تھے۔ چچی نے لائٹ بند کروانے کے بعد پھر مجھ سے پوری طرح مالش کروائی اور میں ان کی مالش کرتا رہا۔ 2 گھنٹے بعد میری چھٹی ہوئی تھی اور ساتھ ہی 1000 روپے بھی انہوں نے میرے ہاتھ پر رکھ دیے تھے، اور یہ سلسلہ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ کچھ دنوں بعد مجھے لگا کہ شاید چچی نے مجھے اسی کام کے لیے رکھا ہے اور میں پوری طرح مطمئن ہو گیا۔ لیکن جب 15 دن گزر گئے تو ایک دن چچی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جو کام کرنے کو کہا وہ سن کر تو میں حیران ہی رہ گیا۔ چچی کہنے لگی کہ میرا کچھ ضروری سامان ہے، وہ تجھے دوسرے شہر پہنچانا ہے اور بہت ہی حفاظت کے ساتھ۔ میں نے پریشانی کے عالم میں چچی سے کہا، میں تو کبھی شہر سے باہر نہیں گیا، پھر آپ کا سامان کیسے پہنچاؤں گا؟ چچی کہنے لگی، ڈرائیور اور گاڑی میں تجھے دوں گی، بس تجھے میرا سامان پر اس پتے پر پہنچا دینا۔ مجھے ڈرائیور پر بھروسہ نہیں ہے، تو میرا اپنا ہے، اس لیے میں آنکھ بند کر کے تجھ پر یقین کر سکتی ہوں۔ جب چچی نے ڈرائیور اور گاڑی دینے کی بات کی تو پھر میرے لیے یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، اس لیے میں راضی ہو گیا اور خوش بھی کہ اسی بہانے میں دوسرا شہر بھی دیکھ لوں گا۔ چچی نے ایک بڑا سا پارسل گاڑی میں لوڈ کروایا
اور مجھے ڈرائیور کے ساتھ ہی بٹھا دیا، مجھے پتہ بھی سمجھا دیا اور کہنے لگی کہ بس اس پارسل کو احتیاط سے پہنچا دینا۔ اور پھر ہم وہاں سے نکل گئے۔ 2 گھنٹے بعد شہر کی حدود سے باہر تھے اور پھر چاچی کو بتائے پتے پر ہم نے اس پارسل کو پہنچا بھی دیا اور رات تک واپس بھی لوٹ آئے۔ جب واپس آ کر میں نے چچی کو بتایا تو وہ حد سے زیادہ خوش ہوئی۔ اس نے میرے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھ دیے اور کہنے لگی واقعی زاہد تو بڑے کام کا لڑکا ہے، اب تو ہمیشہ میرے ہی پاس رہے گا۔ چل اگر تجھے زیادہ تھکن نہیں ہو رہی ہے تو میری مالش ہی کر دے۔ چچی کی بات سن کر میں نے پھر سے تیل اٹھا لیا۔ میں تھک تو گیا تھا لیکن 5,000 کے نوٹ کی خوشبو نے مجھے پھر سے تر و تازہ کر دیا تھا۔ کافی دیر تک میں چچی کی مالش کرتا رہا اور ان کی آہوں سے کمرہ گونجتا رہا۔ میں حیران تھا کہ چچی زیادہ کام کاج تو کرتی نہیں تھی، پھر اتنی تھک کیسے جاتی تھی۔ سارا دن سوائے شاپنگ کے چچی کے پاس اور شاید کوئی کام نہیں تھا، کیونکہ چچی اکثر ہی صبح سویرے گھر سے نکل جاتی اور شام کے وقت لوٹتی۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ سوچ بھی حیران کر دیتی کہ چچی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، جبکہ وہ تو ایک بیوہ عورت ہیں۔ اور جہاں تک اماں نے مجھے بتایا تھا ان کے مرحوم چچا بھی کوئی ایسا خاص کام نہیں کرتے تھے۔ اماں نے یہی بتایا تھا کہ چچا کے مرنے کے بعد ہی چچی کے حالات بدلے، لیکن کیسے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میں مالش کر کے فارغ ہوا تو چچی کہنے لگی کل پھر ایک پارسل پہنچانا ہے، اسی طرح اگر تو کام کرتا رہا تو دیکھنا کتنے پیسے کمائے گا۔ ایک اور پارسل کا سن کر میں بڑا خوش ہو گیا اور مجھے امید ہو گئی کہ چچی پھر مجھے 5,000 روپے دے گی، لیکن اگلا پارسل پہنچائیں گے تو چچی نے مجھے 7,000 روپے دیے، جبکہ شہر سے باہر بھی نہیں جانا تھا بلکہ شہر کے اندر ہی سامان پہنچانا تھا۔ وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا جہاں چچی کے کہنے پر میں نے وہ پارسل اتروا دیا تھا۔ اتنا بھاری بھرکم پارسل تھا کہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا، نہ جانے چچی نے اس میں کیا بھیجا تھا۔ جب اس رات میں نے جا کر چچی کو اپنی کارکردگی سنائی تو ان سے پوچھ بھی لیا کہ پارسل میں ایسا کیا تھا جو اتنا بھاری تھا۔ وہ اتنا بڑا بھی چچی مسکرا کر کہنے لگی کہ کچھ قیمتی سامان ہوتا ہے جو میں لوگوں کے کہنے پر انہیں پہنچا دیتی ہوں۔ تیرے چچا کے جانے کے بعد گھر سستی چلانے کے میں کچھ نہ کچھ کام تو کرنا تھا۔ خاندان والوں میں سے تو کسی نے مجھے بیوہ کی خبر ہی نہیں کی۔ یہ بات تو تجھے خود بھی معلوم ہے بیٹا، کسی کو برے وقت میں کوئی کام نہیں آتا، اس لیے بس میں یہی کاروبار شروع کر دیا۔ جب میرے دن بدلے تو سب مجھ پر انگلیاں اٹھانے لگے، سوال کرنے لگے کہ میں کیا کرتی ہوں، لیکن اب میں لوگوں کو جواب کیوں دوں۔ یہ کہہ کر چچی نے ایک آہ بھری اور کہنے لگی بس جو کاروبار مجھے سمجھ میں آیا میں نے وہی شروع کر دیا، اور اب تو میرے ساتھ اس میں شامل ہو گیا، کیونکہ آج تک میں نے کسی پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن مجھے تجھ پر بھروسہ ہو گیا ہے۔ اس لیے اب تجھے روزانہ 2-3 بار پارسل پہنچانے ہوں گے تاکہ کاروبار تیزی سے ترقی کرے، مجھے منافع ملے گا تو پھر میں تجھے بھی خوب دوں گی تاکہ تیری ماں بہنوں کی زندگی بھی آسان ہو جائے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں ایک بیوہ عورت کتنی پریشانی اٹھاتی ہے۔ چچی نے مجھے کاروبار کی ترقی کے ساتھ خوشحالی کے خواب دکھانا بھی شروع کر دیے تھے اور میں بھی ان خوابوں کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اب مجھے سمجھایا تھا کہ چچی دن بھر خریداری کے لیے کیوں جاتی تھی۔ یقیناً وہ اپنے کاروبار کا سامان لیتی اور پھر اسے پیک کروا کر مجھ سے بھجوا دیتی۔ میرا کام تو صرف ڈیلیوری کا تھا۔ ڈرائیور وہ گاڑی بھی چچی نے دی ہوئی تھی۔ میں خوشی خوشی یہ کام کرنے لگا، کسی پارسل کے بدلے 5,000 تو کسی کے بدلے میں 4,000، بس ایسے ہی مجھے پیسے مل جاتے اور میں خوشی خوشی اپنی ماں کو ہفتے میں ایک بار جا کر وہ پیسے دے آتا۔ اماں مجھے اتنا پیسہ کماتا دیکھ کر حیران تھی، بار بار پوچھتی تو چچی کے گھر کیا کام کرتا ہے۔ میں انہیں بھی یہی بتاتا کہ میں چچی کے کاروبار میں شریک ہو گیا ہوں۔ اماں کو بھی تسلی ہو گئی تھی۔ اماں نے بڑی بہن کی شادی کے لیے پیسے جوڑنے شروع کر دیے تھے اور گھر کے حالات بھی بدل گئے تھے، اور پھر اسی طرح زندگی کی گاڑی چل پڑی تھی۔ میں دن میں 3 پارسل پہنچانے بھی جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔ گاڑی میں پیچھے پارسل رکھا تھا، آگے میں اور ڈرائیور بیٹھے تھے۔ اچانک پارسل میں حرکت شروع ہو گئی۔ میں گھبرا گیا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا اس میں کیا سامان موجود ہے۔ میں نے پریشانی سے ڈرائیور کی طرف دیکھا تو وہ بھی لا علم تھا اور پھر پارسل کا ڈبہ تیزی سے ہلنے لگا۔ مجھے ڈرائیور چاچی کا بھیجا ہوا سامان کہیں خراب نہ ہو جائے۔ میں نے ڈرائیور کو ایک طرف گاڑی لگانے کا کہا اور پھر چاچی کی ہدایت کے خلاف جاتے ہوئے وہ پارسل کھول دیا۔ جیسے ہی میں نے وہ پارسل کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر ایک جوان 17 سالہ لڑکی بندھی ہوئی پڑی تھی اور اس کے ہلنے جلنے سے ڈبہ ہل رہا تھا۔ اس کے منہ پر ٹیپ لگا تھا، ہاتھ پاؤں بندھے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس کے منہ سے ٹیپ نکالا وہ تو چیخنے لگی اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں دینے لگی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔
میں نے اس لڑکی کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا لیکن اپنی آواز بند کر لو۔ میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا، وہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ گاڑی کسی سنسان جگہ لے چلو، پھر ہم اس لڑکی سے پتہ کرتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ میں نے اس لڑکی کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے گاڑی میں ہی بیٹھنے کا کہا اور اس نے مجھ پر بھروسہ کر لیا۔ پھر ہم اسے ایک سنسان جگہ پر لے گئے اور جب میں نے اس سے معلومات شروع کی تو میرے تو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری چاچی مجھے گناہ کے کیسے دلدل میں دھکیل چکی ہے۔ اس نے مجھے کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے؟ میں تو بس نوٹوں کی چمک اور خوشبو میں ایسا گم ہوا تھا کہ میں نے کبھی یہ جاننا ہی نہیں چاہا تھا کہ پارسل کے اندر کیا سامان ہے اور کس بات کے چچی مجھے اتنے پیسے دے رہی ہیں۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک لڑکے نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا اور پھر ملاقات کے نام پر بلوا کر اسے بے ہوش کر دیا تھا، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بنگلے میں تھی جہاں اس جیسی اور بھی لڑکیاں موجود تھیں۔ ان کے سامنے ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی تھی اور اسی عورت نے اس لڑکی کو بتایا تھا کہ وہ اس کا سودا کر چکی ہے۔ وہ لڑکا اسی عورت کا بھیجا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے تمام لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر اس بنگلے تک پہنچایا تھا اور باری باری وہ ان سب کا سودا کر رہی تھی، اور پھر زبردستی اس عورت نے ہی اس لڑکی کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ اس نے محبت میں دھوکہ کھایا ہے اور اسی محبت میں اس کا سودا بھی ہو گیا ہے۔ حقیقت جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں نے اس لڑکی کی مدد کی حامی بھر لی تھی۔ وہ بالکل میری بڑی بہن جیسی تھی۔ میں نے وہ پارسل دوبارہ سے بند کر دیا تھا، اس لڑکی کو آزاد کر کے خود اس کے گھر پہنچایا تھا اور اس پارسل کو چچی کے بتائے پتے پر پہنچا دیا تھا، اور پھر جب میں واپس بنگلے پر پہنچتا تو میں نے جھوٹ کہا کہ میں نے پارسل پہنچا دیا ہے۔ چچی مجھ سے بہت خوش ہوئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد چچی کے پاس ایک فون آیا اور غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چچی کو پتہ چل گیا تھا کہ پارسل خالی پہنچا ہے اور اندھی لڑکی نہیں ہے۔ چچی نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہنے لگی، دیکھو زاہد، سچ سچ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ پارسل کا سامان کہاں گیا؟ میں نے چچی سے کہا، میں نے تو ہمیشہ کی طرح آپ کا حکم مانا ہے، مجھے کیا پتا کہ سامان کہاں ہے؟ چچی نے ایک تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہنے لگی کہ میں خود اپنے پارسل پر پیک کروایا تھا، پھر اس میں سے سامان کیسے غائب ہوا؟ کلائنٹ نے پورے 2 لاکھ ادا کیے تھے، اسے سامان نہیں ملا ہے، وہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں نے چچی سے کہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے کیا سامان بھیجتی ہیں، یہ پارسل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جیسا آپ نے پیک کروا کر دیا تھا ویسے ہی میں نے پہنچا دیا۔ چچی نے غصے سے میری شکل دیکھی اور کہنے لگی، زیادہ معصوم نہ بنو، میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہارے علاوہ کسی نے اس پارسل کو نہیں کھولا ہوگا، کیونکہ تم نے ہی وہ پارسل پہنچایا ہے تو تم ہی مجھے جواب دو گے۔ لڑکی وہ کہاں ہے؟ چچی کی بات پر میرے دل ہی دل میں مسکرایا اور میں نے جان بوجھ کر چچی سے پوچھا کہ کیسی لڑکی کی بات کر رہی ہو؟ آپ تو سامان پہنچاتی ہیں، پھر لڑکی کہاں سے آ گئی؟ کیا پارسل میں کوئی لڑکی تھی؟ چچی سمجھ گئی کہ میں ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں، کہنے لگی، زیادہ ہوشیار نہ بنو، میں پولیس تمہاری کمپلین کر دوں گی، تم پر چوری کا الزام ڈالوں گی، تم نے میرے گھر سے سامان چرایا ہے۔ چچی کی بات پر میں مسکرایا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ پولیس کو بلائیں اور جو چاہے ثابت کر دیں، لیکن یاد رکھیے گا وہ لڑکی جب آپ کے خلاف گواہی دے گی تو آپ کہیں کی نہیں رہیں گی۔ میری بات سن کر چچی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں 14 سال کا لڑکا ہوں، ان کی دھمکیوں سے میں ڈر جاؤں گا، لیکن میں ہمیشہ سے ہی بہت بے خوف تھا، اور پھر ڈرائیور نے بھی میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اور وہ بھی ایک نیک انسان تھا جو انجانے میں میری طرح ہی اس گناہ میں ملوث ہو گیا تھا۔ جب چچی نے میرے تیور دیکھے تو محبت سے کہنے لگی، میں تو تمہاری مدد کی تھی، تم تو میرے ہی دشمن بن رہے ہو، ہم دونوں مل کر کام کریں گے تو خوب پیسہ کمائیں گے، زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ ایک بندہ لڑکی کو ایک جگہ پہنچا دیتا ہے، وہاں انہیں پارسل میں بے ہوش کر کے ڈالنا ہوتا ہے۔ بے ہوشی کی دوا کا اثر 12 گھنٹے تک رہتا ہے اور لڑکی کو گاہک تک پہنچانے تک اسے ہوش نہیں آتا، اس لیے خطرے کی کوئی بات نہیں۔ نہ جانے کیسے اس لڑکی کو ہوش آ گیا تھا کہ مجھے سچائی کا علم ہو گیا تھا۔ میں نے چچی کو صاف کہا کہ میں یتیم ضرور ہوں، میری ماں بیوہ اور بے سہارا ضرور ہے، لیکن ہم گناہ کا پیسہ نہیں کھا سکتے، یہ حرام کی کمائی، کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ آپ نے مجھے کون سے پیسے دیے ہیں تو میں کبھی آپ سے۔ میں نے چچی سے کہا کہ اپنا یہ گندا کاروبار بند کر دے ورنہ میں پولیس کو اطلاع دے دوں گا۔ میری بات سن کر چچی نے میرے سر پر کوئی زوردار چیز ماری اور میں بے ہوش آ گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے پتہ چلا چچی مجھے قید کر چکی ہیں اور میں وہیں پیچھے خالی کمرے میں سے کسی کمرے میں قید تھا۔ میں چیختا چلاتا رہا، چچی نے مجھے نہ کھولا اور ایسے ہی 2 دن گزر گئے۔ بھوک پیاس سے میں بالکل نہ ڈال تھا۔ پھر چچی میرے پاس آئی، کہنے لگی، اگر آزادی چاہتے ہو تو میرے ساتھ
ہاتھ ملا کر کاروبار کرتے ہیں۔ باہر نکلنے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا تھا، اس لیے میں نے فی الوقت ہاتھ ملایا اور پھر پارسل پہنچانے کے بہانے میں نے اگلی لڑکی کو پولیس اسٹیشن پہنچا دیا۔ اس نے چچی کے خلاف گواہی دی اور چچی گرفتار ہو گئی۔ چچی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے انہیں دھوکہ دیا۔ انہیں لگا تھا کہ پیسے کی جو لالچ انہوں نے مجھے دی ہے اس کے بعد میں حرام اور حلال کی تمیز بھول جاؤں گا، لیکن میرے ماں باپ نے میری تربیت بہت اچھی کی تھی، اس لیے میں ہماری کی کمائی نہیں کمانا چاہتا تھا۔ آج چچی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور وہ تمام لڑکیاں جن کا سودا چچی نے کیا تھا انہیں پولیس آزاد کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔